اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اس کی عبادت کیجئے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، مسائل کو حل فرما۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ ایام ولادت محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا گزرے ہیں اور الحمدللہ جشن بھی رہے اور لوگوں نے اچھی طرح پیغام بھی دیے۔ میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آخری پیغمبر کی حفاظت میں، کی مدد میں، کے ساتھ تعاون میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اس کے بارے میں سوائے اس بات کے کہنے کے کہ ہمیں نہیں معلوم وہ امامت والی عصمت کے لیول پر تھے یا اس کے اوپر تھے، اس لیے کہ سید الانبیاء کے محافظ اور سید الاوصیاء کے کل ایمان کے والد اللہ صلی علی محمد۔ میری بات کو غلط اس میں نہ لے لیا جائے کہ عصمت کے کس درجے پر ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہاں سے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اسلام کی آپ نے خدمت کی ہے، تاریخ اس کا انکار نہیں کر سکی۔ بعد کی تاریخوں نے آ کے ان کے لیے جو کہا، بعد کی تاریخوں نے آ کے تو بہت کچھ کیا۔ بعد کی تاریخ اتنی بغیرت ہے کہ رسول کی نواسیاں بازار میں گھوم رہی ہیں، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہی، تو ایسی بغیرت تاریخ کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میری بیٹی اگر بازار میں خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ لوگ آگ بگولا ہوں گے کہ ہمارے مولانا ہیں، خدمت کرتے ہیں، کہ بیٹی کو کون ایسے تنگ کر رہا ہے؟ تو یہ تو رسول کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ اس لیے میں علماء اور ذاکرین کو دست بستہ ایک درخواست کرتا ہوں، ایمان ابو طالب پر گفتگو مت کریں۔ اس کے ایمان پہ شک کیا جاتا ہے جس کے کفر کا پتہ تھا، جس کے کفر کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی ہے، بار بار ایمان ابو طالب ایمان۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا چھوڑا ہے۔ خود اہل سنت کے علماء نے اس بات کو اقرار کیا ہے کہ جس سند سے جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے وہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے، اس سند میں ایک ایسا راوی بیٹھا ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب ہم اپنی باتوں کو، حضرت ابو طالب علیہ السلام اس سلسلے سے تھے جہاں پر کبھی کفر رہا ہی نہیں ہے۔ کل ایمان کے والد کے ہاں کفر کا شائبہ نہیں ہو سکتا، اور الحمدللہ ہم تو یہ دعا کرنے پالنے والے، ہمیں جنت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، حضرت آیت اللہ العظمی روح اللہ الموسوی الخمینی المعروف با حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی ہے، اور حق بنتا ہے کہ جس نے آج تشیع کو
اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور امام زمانہ علیہ السلام کی تائید سے وہ مقام بخشا ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ امام خمینی میں کیا خوبی تھی؟ امام خمینی میں خوبی یہ تھی کہ علم کے اس مرحلے پر تھے جس مرحلے پر عام طور پر عام آدمی نہیں پہنچتا۔ علم پہلی چیز، اور تقویٰ کے اس مرحلے پر تھے کہ شاید اس زمانے میں ان کے مقابلے کے تقویٰ پر پہنچنے والے نہیں تھے یا بہت کم تھے، اور مراجع تھے، میں ان کے شان میں کوئی توہین نہیں کر رہا۔ یہ بات واضح ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جو متقی ہو جائے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وہ تو امام خمینی تھے، وہ کہتے ہیں، مولانا امام کہتے ہیں بھئی ہمارے 14 معصوم اور 12 امام معلوم ہے، یہ امام جماعت ہم نہیں کہتے ہیں امام جماعت آ گئے امام جماعت نہیں آئے، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے نہ لیں، لیکن انہوں نے تقویٰ کے ذریعے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ذریعے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ابھی تو صرف نظام ولایت کی جھلک آئی ہے تو دنیا پریشان ہو گئی ہے۔ اگر نظام ولایت واقعی اور حقیقی جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف لائیں گے، اس وقت آپ دیکھیں گے اس کے جلوے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہہ کے پھر آگے بڑھتا ہوں کیونکہ موقع ہے اور میرے ذہن سے نہ نکل جائے۔ آپ یہاں کی مہنگائی کا روتے ہیں کہ پیٹرول اتنا ہو گیا، مہنگائی کا ایران میں جا کے حال دیکھیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے تصور سے باہر ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں پر حکومت اس درد کو خود محسوس کرتی رہی ہے، اس لیے کہ جو نیچے سے اوپر آتے تھے وہ اسی غربت کے اس سے آتے تھے، اشرافیہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ ایسی پلاننگ کرتے تھے کہ کم از کم غریب عزت سے 3 وقت کی روٹی حاصل کر لے۔ غریب کے مسائل ٹھیک ہے اس حد تک نہ ہوں، لیکن اس حد تک ہوں کہ کم از کم وہاں پر فساد نہ ہو جائے، خدا نخواستہ ڈکیتیاں نہ شروع ہو جائیں۔ دیکھ لیجیے گا یہاں پر کیا حال ہوگا۔ وہاں پر لیڈرشپ سنسیئر ہے، نتیجہ لے سکے نہ لے سکے ایک الگ بات ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر مہنگائی وہ حالم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اب یہ جو مہنگائی آئی ہے تو اشرافیہ اپنے مزے اڑائے گی، غریب اپنی پریشانی میں پڑے رہیں گے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک ایسا عجیب و غریب خلا پیدا ہو جائے گا کہ جس کی بات پھر میں یہاں پر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر حکومت سنسیئر ہو، یہ اصول یاد رکھیے کہ مسائل کے حل نکالے جا سکتے ہیں۔ ملیشیا میں مہاتیر محمد کے زمانے میں جب پیسہ، ابھی تو آپ کا پیسہ ڈیویلیو نہیں ہوا، یعنی آپ کے روپے کیا کہتے ہیں $1 سے مثال کے طور پر اس وقت 198 روپیز لے رہے ہیں، اگر 400 روپے میں $1 ملے تو کیا ہوگا؟ مہاتیر محمد میں تو 1000 روپے میں $1 ملنے لگا تھا، جو اکنومسٹ ہیں چیک کر لیجئے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ ایسی پالیسی بنائی کہ اس کے ذریعے لوگوں پر ایفیکٹ نہ آئے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ اور اگر ایفیکٹ آتا ہے تو کم ترین ایفیکٹ آئے۔ ترکی میں بھی یہی ہوا۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قوم کو سنسیئر لیڈرشپ دی، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلمانوں کو احساس دلایا کہاں سو گئے ہو، تمہارا اللہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، تم اس پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو احساس دلایا۔ یہ تو پھر بعد میں سازشیں کر کے شیعہ سنیوں کو الگ کیا گیا،
اہل سنت شیعوں کی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں یاد دلایا، احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ فلسطینیوں نے، آپ تاریخ چیک کیجئے، میں ذمہ داری سے یہاں پر بات کرتا ہوں، فلسطینیوں نے قیام کیے ہوئے تھے۔ یاسر عرفات اپنی کوششیں کرتا تھا، صحیح یا غلط، لیکن جو قیام شروع ہوا ہے باقاعدہ وہ انقلاب اسلامی کے بعد ہوا ہے۔ غیرت، حمیت، شجاعت چاہیے ہوتی ہے، اور یہ دین غیرت، حمیت، شجاعت سے بھرا ہوا ہے کہ لوگوں آگے بڑھو۔ ہاں، نیت تمہاری صاف ہونی چاہیے۔ پھر تم دیکھو آج کشمیری الحمدللہ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، جان دیتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو فدا کرتی ہیں۔ یہ پہلے بھی تو کشمیری تھے، ظلم ہوتا تھا بیٹھے رہتے تھے۔ یہ جو مودی نے اتنا ظلم بڑھا دیا، کیوں بڑھایا؟ اس لیے کہ اب کشمیریوں نے جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ پالنے والے انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ہم تیری کیسے مدد کریں؟ اگر میں یہ جملہ اپنی طرف سے کہہ دوں تو کفر ہو جائے، تو نے کہا ہے تو باقاعدہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے ہمت مرداں مدد خدا، تم ایک قدم آگے بڑھو جہاں ظلم نظر آئے۔ علی کے چاہنے والوں کا تو یہ ایک شیوا رہا ہے، جہاں ظلم نظر آئے، جس کے خلاف ظلم نظر آئے، شیعیان حیدر کرار نے ہر زمانے میں قیام کیا ہے۔ اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ جو طاقتیں ہیں، آج آپ کیسے 30 روپے پیٹرول بھر گیا، حکومت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا حکومت کے خلاف قیام کریں، ورنہ 5 روپے چینی کہیں بڑھی تھی کسی زمانے میں، قد آباد والوں، گولی مار والوں، کیا کیا تھا تم نے؟ پوری کی پوری حکومت کو اڑا دیا تھا۔ آج اس لیے کہ لوگ نا امید ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ ظاہر ہے توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں، کسی کی پرسنل پراپرٹی کو نقصان پہنچانا حکومت کی، لیکن آواز تو اٹھانا لوگ نہیں اٹھا سک رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا، میں نے چند سال پہلے کہا تھا، اتنا مہنگائی، کمائی، گھر کے مسائل میں لوگوں کو مشغول کر دیں گے۔ لوگ کہیں گے چلو بھائی 3 ٹائم کی روٹی نہیں 2 ٹائم کی چل جائے گی، 2 ٹائم کی نہیں 1 ٹائم کی چل جائے گی۔ حکومت میں آنے والے بھی بے توجہ ہیں، ان کے ہاتھ بھی نہیں معلوم امریکہ نے باندھے ہوئے ہیں، اسرائیل نے باندھے ہوئے ہیں، کس نے باندھے ہوئے ہیں۔ کہیں سے سستا پیٹرول مل سکتا ہے، نہیں لیتے ہیں۔ ایران بجلی دینے کے لیے تیار ہے، ایران گیس پائپ لائن تیار کھڑی ہے، لیکن نہیں لے سکتے ہیں۔ تو جب تک ہم ان مسائل سے گزرتے رہیں گے ہم اپنے حالات کو بہتر نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، مثبت انداز اپنائیے۔ کسی کو بھی ہم منفی انداز اپنانے کی اجازت نہیں دیں گے، شریعت ہی اجازت نہیں دیتی تو ہم کیا اجازت دیں گے؟ لیکن اپنی آواز کو بہتر انداز میں اٹھائیے تاکہ اب مزید جو آگے مسائل آ رہے ہیں، پیٹرول دنیا میں مہنگا ہے، یہاں مہنگا ہوگا، لیکن سبسڈیز کو ختم کیا گیا، اس کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ اکنامسٹ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے کہ تم دیکھیں، میں کہتا ہوں ایران اور لبنان کی مثال ہمارے سامنے ہے، مینج کیا گیا چیزوں کو، یہاں پر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے پاس محل نہ ہو، تمہارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہ ہوں، تمہارے پاس بڑی بڑی فوج نہ ہو، تم صرف حضرت ابراہیم کی طرح اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر دشمن کے مقابلے میں جاؤ، تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو رام کر دے گا۔ فرعون رام ہوا کہ نہیں ہوا؟ شہنشاہ ایران کیا تھا اپنے زمانے میں؟ امریکہ کا پولیس مین تھا، پورا ایران اسلحے سے لیس تھا۔ کہ امام خمینی کو نہیں پتا تھا کہ جہاز ایک میزائل مارے اور پورا جہاز پورا کا پورا گر جائے؟ لیکن جب ایک انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور امام زمانہ سے توسل کرتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، تو پھر مدد آتی ہی آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہم سب پر حجت تمام کی ہے کہ آپ اگر دیکھیں، امام خمینی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کروائی،
امام خمینی نے کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں کرا، بس لوگوں کو احساس دلایا کہ تمہیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. لوگ کھڑے ہوئے، الحمدللہ اسی طرح سے ہو گیا. میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو کہوں گا، آپ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے طریقہ کار پر آگے بڑھیں. آغاز رضوی شہید جس طرح سے ان کے طریقہ کار، سادہ ترین انسان، ابابی پھٹی ہوئی، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب حاکم کے سامنے جاتے تھے تو اپنی بات کرتے تھے. اور میں آپ کو خوشخبری دوں، انشاءاللہ سلیبس کے میٹر پہ بھی شہید کی جو خواہشات تھیں وہ پورا ہونے کی طرف جا رہی ہے. کچھ ہم نے بھی کوششیں کی ہیں اور قائد محترم کی رہنمائی سے مسائل بہتر انداز میں حل ہو رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر میں ایک آپ کو نقطہ سمجھاتا جاؤں. ایک وقت میں آتا ہوں اور کہتا ہوں سلیبس میں یہ ہو گیا، سلیبس میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اچھا جناب، پھر کیا ہوگا؟ آپ ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایک وقت میں آپ کو آ کے سمجھاتا ہوں جو میں نے کیا کہتے ہیں ملی کونسل کے اجلاس میں کہا تھا. دیکھیں سلیبس میں دو طرح کی مشکلات ہیں. ایک نظریہ پاکستان کے خلاف چیزیں بھری ہوئی ہیں، میں حاضر ہوں پیش کرنے کے لیے، قائد محترم نے سارے ہوم ورک کروائے ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایسا کریکولم جو سب کے لیے قابل قبول ہو. تو اس کریکولم میں ہم نے تو اہل سنت حضرات سے پوچھا، بہت سی چیزیں ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے لیے بھی قابل قبول نہیں ہیں. ہمیں کسی کے مقدسات سے کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن یا تو تم کہو پاکستان کے اسلامیات کا سلیبس، لیکن جب تم ایک لیبل لگاتے ہو اور لیبل لگاتے سنگل نیشنل کریکولم، یہ سنگل نیشنل کریکولم کا مطلب ہے کہ سب کے لیے متفقہ ایک ہو جو سب کو آگے لے جائے. انہوں نے ایجوکیشن لیول کے لیے تو سنگل نیشنل کر لیا، لیکن جب اسلامیات، تاریخ اور بعض چیزیں میں پن پوائنٹ نہیں کر سکتا اس وقت، اس میں چیزیں ڈالی گئیں تو ان چیزوں سے تو اہل سنت کو بھی اختلاف ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میری تو اہل سنت علماء سے بات ہوئی ہے، پھر ہم نے بھی ان کو اعتراضات دیے، لیکن الحمدللہ فعلاً موجودہ حکومت نے ہمیں وقت دیا، ہماری بات کو سنا ہے، اور ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم کسی کی مقدسات کو کوئی چیلنج کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ چیزیں متفقہ ہیں. آئے مباحلہ متفقہ ہے کہ نہیں؟ اس کے ترجمے میں اس طرح سے کر دیا گیا ہے، اس کو آپ ٹھیک کر دیں. غدیر کا واقعہ متفقہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں اس طرح سے کر لیں. بدر کی جنگ میں مین آف دا میچ یا ہیرو آف دا وار مولا کائنات ہیں، اس کو وہاں نیگلیکٹ کر دیا گیا، اس کو کر دیں. تاریخی لحاظ سے یہ چیزیں، اچھا یہ آغا شفا صاحب اور دوسرے علماء نے اس میں بڑی محنت کی ہے، میں اپنا نام نہیں لے رہا، میں تو صرف ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اگر کہیں میری ضرورت پڑے تو میں اس میں تعاون کروں. ایک ایک چیز پر آپ کے علماء نظر رکھتے ہیں. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے کہ انہوں نے علماء کو ہمت دی، جرأت دی، شجاعت دی کہ جب وقت آئے تو کھڑے ہو جایا کرو، پریشان مت ہوا کرو. آپ کی دعا سے آپ کے علماء نے ہوم ورک کیا ہے، ایک ایک کتاب کو آج بھی سکین کر رہے ہیں، یعنی ایک ایک لائن پڑھ رہے ہیں تاکہ جہاں جہاں جو چیزیں منفی ہیں ان کو بتایا جائے یا تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتی. ایک وقت ایک چیز تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتی. مثلا جنگ کیا کہتے ہیں خندق میں، مثال جنگ خندق، دونوں طرف کی فوج آئی، آمنے سامنے ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک دم سے مٹی کا طوفان آیا، آندھی آئی، اور دونوں لشکر الگ الگ چلے گئے. یہ تو نہ اہل سنت کی تاریخ میں اس طرح سے، نہ ہماری تاریخ. اچھا آپ نے یہ کہہ دیا، ایک اور اس میں اگلے سال کی کتاب میں آپ نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے ہوا، اس طرح سے ہوا، فلاں نے آواز لگائی، حضور اکرم نے فرمایا. تو کیا ہے، بچہ تعجب کرتا ہے کہ پہلے تو صرف دونوں طرف اس طرح نکل گئے تھے. تو یہ سقم پائے جاتے ہیں، اور ہم نے کسی کے خلاف کسی میٹنگ میں بات نہیں کی ہے. ہمارا موقف ہے متفق علیہ چلو. کچھ ایسی چیزیں ہماری جو اہل سنت نہیں قبول کرتے ہیں، کچھ چیزیں اہل سنت کی ہیں جو ہمارے لیے تاریخی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہیں. تو ایسا کرو کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو. باقی اس میں کوئی ہم خدا نہ خواستہ لڑائی جھگڑے کی بات کریں یا کوئی ایسا کریں، ایسی اس وقت کوئی ضرورت نہیں. ہاں اگر ضرورت پڑی تو ہم آپ کو آواز دیں گے، پھر مل کے چلیں گے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین اجر عطا فرما، ان کے ساتھیوں کو جو دنیا سے چلے گئے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. پالنے والے آج جو تشیع کو عزت و مقام ملی ہے، پالنے والے ان کو ان کی برکت سے جو مقام ملا ہے ان کو بھی وہاں پر بہترین اجر عطا فرما.
ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو جلد از جلد حل فرما دے اور مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہم حکومت گلگت بلتستان میں حال ہی میں شامل ہوئے ہیں اور ہم اس وقت ایک مسئلے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بلتستان کے یونیورسٹی کے جو وی سی ہے وہاں کی ثقافت اور مذہبی اقدار کو عملی طور پر پامال کر رہا ہے۔ حکومت کو اس پر فوری ایکشن لینا چاہیے، اس لیے کہ وہاں کے غیور عوام میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جس کی ماں بہن بیٹی کے پردے کے آنچ آتی ہو، کوئی ایجوکیشن کر کے ماحول خراب کیا جائے، ہر ثقافتی پروگرام میں ایسی چیزیں کی جائیں جو نہ دیکھیں، ایک وقت ثقافت ہے وہ بھی ضروری ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سندھی بھائیوں سندھی زبان پہ رہو، بلتستان کی زبان بلتستان رہے۔ آیت اللہ عظمت سیستانی نے کیا پیغام دیا تھا قوم کو؟ یہی کہا تھا نا، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اگر تم یہاں سے امریکہ چلے گئے ہو، تم اردو بولتے ہو، اردو کی حفاظت کرو تاکہ تمہاری ثقافت کی حفاظت رہے، اور ثقافت کی حفاظت رہے گی نا تو آپ مل جل کر ایک ہی سسٹم کے تحت چلیں گے۔ پھر ہم اسلامی ثقافت پر ہیں تو ہمارے لیے تو گلگت بلتستان میں اس طرح کی ٹورزم کے بارے میں بھی ہم نے پہلے متنبع کیا تھا، لیکن آج مجھے پیغام ملا کہ وی سی کی یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ بے چینی کا باعث بن رہی ہیں، تو ہم آپ سے فعلاً ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کے وی سی کو جلد از جلد فارغ کر دیں، اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ عوام دھرنا دے، پھر بیٹھیں، پھر مسائل ہوں۔ کیوں وہاں تک پہنچاتے ہیں؟ کیوں آپ اس حد تک ضد کرتے ہیں؟ جیسے سندھ کی حکومت نہیں ایف آئی ختم کر رہی، نہیں کر رہی، لانگ مارچ شروع کیا، جام شوروں پہ آئے، اتنی محنت ہوئی، اتنی مشقت ہوئی، اتنی زحمت ہوئی، آپ لوگوں نے دھوپ برداشت کی، پسینے برداشت کیے، لوگ بے ہوش ہو گئے، آخر وہی کرنا پڑا جو صحیح ڈیمانڈ تھی۔ ایک وقت ڈیمانڈ غلط ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، ایک وقت صحیح اس میں کیا پرابلم ہے کہ آپ ایسے وی سی کو جس کے بارے میں ثبوت دیے جا رہے ہیں کہ یہ اخلاقی اقدار کو پامال کر رہے ہیں، آپ اس کو ہٹا دیں؟ نہیں، ضد میں رہیں گے تو پھر عوام بھی ضد میں آئے گی۔ ہم عوام کو ضد میں لانے کی بات نہیں کر رہے، ہم عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد۔ دوسری چیز یہ کہ پانی کی سامنے، پانی کی شدید قلت ہے۔ وضو کرتے وقت بھی میں تو کہتا ہوں وہ لوٹے والا سسٹم پھر سے لے آئیں، برا مت مانیں۔ پچھلے زمانے میں لوٹے میں پانی ڈالتے تھے اور اس سے وضو کرتے تھے، اب کیا ہے، حتیٰ وضو یعنی گھر میں بھی خیال کیجئے، نہاتے وقت بھی خیال کیجئے۔ یقین کیجئے میں اس وقت تقریباً 4 دریاؤں پہ سے گزر کے گیا ہوں اپنے سفر میں، اور میں نے وہاں پر اس طرح کا حال دیکھا ہے جیسے کسی ڈیزرٹ کا حال ہوتا ہے۔ عجیب ہے، پانی کی اتنی شدت سے قلت ہونے والی۔ میں اپنا ایک قطرہ بچا لوں، وضو کے لیے پانی کھولا ہوا ہے تو فر جا رہا ہے، نہیں کریں، حرام ہے، گناہ ہے، اسراف گناہ ہے۔ حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حتیٰ اگر دریا کے کنارے پر بھی ہو تم تو وہاں پر بھی پانی کا اسراف مت کرنا۔ آپ نے وضو کو صحیح کرنے کے لیے تھوڑا پانی لے لیں، گلاس میں لے لیں، مگے میں لے لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تھوڑا ہم یہ 1000-1500 مجھے نہیں معلوم جمعے میں کتنے افراد آ جاتے ہیں، اور جہاں تک پیغام ہے ہم کم از کم پانی کا اسراف نہ کریں۔ ایک تو گناہ اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے، دوسری کہ ایک نعمت کا ضیاع ہے۔ میں نے ایئر لائنز والوں کو کتنی بار لکھا ہے کہ آپ چینی اور دودھ کے جو ساشے ٹرے میں ڈالتے مت ڈالیں، جب چائے دے رہے ہیں رکھیں، جس کو چاہیے لے لیں، نہیں مانتے۔ میں نے کیلکولیشن کر کے دی کہ اگر آپ اس سسٹم کو چلا لیں گے تو سال میں چند کروڑ آپ کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال اسراف ہر طرح سے غلط ہے، اس کو روکنا ضروری ہے۔ درود پڑھ دیں محمد۔
حکومت نے بینکس کے ذریعے سولر سسٹم لگانے کی فیسلٹی دی ہوئی ہے اور اس پر جو سروس چارجز ہیں وہ صرف 4% تھے آخری جو میری تحقیق. جن کے اپنے مکانات ہیں وہ بینک میں جائیں اپلائی کریں, بجلی تو مہنگی ہوتی جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سسٹم دیا ہوا ہے, سولر سسٹم لگائیں. انشاءاللہ مومنین تعاون کریں, یہاں پر بھی سولر سسٹم کرتے ہیں. ہم کیوں بجلی اتنی مہنگی پے کریں؟ ابھی میں کسی مدرسے میں تھا پنجاب میں نے کہا بھائی اتنا آپ کا بجلی کا بل آتا ہے, آپ پریشان ہوتے ہیں, اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, آپ سولر سسٹم. پھر ہم نے ان کو گائیڈ کیا. تو انشاءاللہ میں مدارس کے بھی ریکویسٹ کروں گا, آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, چھوٹے چھوٹے سولر سسٹم لگا لیں. کم از کم بجلی کے اتنے بڑے, اب آپ دیکھیے گا آئندہ مہینے جولائی کا بل آپ آئے گا تو آپ گھبرائیں گے کیونکہ مہنگائی ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو بہترین معاشی پالیسی سے سنبھالا جا سکتا ہے, لیکن جہاں پر آپ تعجب کریں گے, ہم اس بجلی کا بھی بل پے کرتے ہیں جو ویسٹ ہو جاتی ہے, ہم اس گیس کا بھی بل پے کرتے ہیں جو ضائع ہو جاتی ہے. تو کہاں کھڑے ہیں ہم؟ حکومت ان ضائع ہونے کے سسٹمز کو روکے, ایک اچھی خاصی بجلی بچ جائے گی. ہم بھی اسراف کم کریں. اے سی چلانے والے حضرات 24 پہ چلاتے تھے تو 28 پنکھے کے ساتھ کر لیں. آپ کی بچت کے لیے کہہ رہا ہوں اور قومی بچت کے لیے, ورنہ یہاں تو پھر بھی اس وقت میں نے نہیں دیکھا, کل رات سے ابھی تک کراچی آیا ہوں, اس طرح سے لوڈ شیڈنگ ہے. پنجاب میں بڑے بڑے شہروں میں 12 گھنٹے, 1 گھنٹے بجلی آئی 1 گھنٹے گئی. ایسا لگتا ہے وہ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں لوگ, مصیبت میں. لیکن کیا ہے, کوئی پرواہ نہیں. صورتحال آپ کے سامنے ہے, مسائل آپ کے سامنے, بلکہ اس وقت اس پہ کوئی بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. آپ چیزوں کو بہت نزدیک سے دیکھ رہے ہیں. میں کسی بھی طرف کی حمایت کیے بغیر اتنا کہتا جاؤں کہ مکتب تشیع سے اگر کسی نے کھلواڑ کیا تو مکتب کے چاہنے والے ان کو بخشیں گے نہیں. ابھی ہمارے ایف آئی آرز کے مسائل باقی ہیں, عزاداری پہ 4 شیڈیول میں ڈالنے کے مسائل باقی ہیں, سلیبس کے مسائل انہوں نے سنے ہیں. ایف آئی آرز کے سلسلے میں بھی کل پرسوں میری میٹنگ تھی لاہور میں, انہوں نے بات کو سنا ہے. ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں, ہماری عزاداری پہ, ہم نے ان کو یہی سمجھا ہے. بہت اچھی مثال دی میرے ساتھ جو تھے, انہوں نے کہا کہ لاہور کا عاشورہ کا جلوس جو ہے وہ جس جگہ سے نکلتا ہے اس جگہ ختم ہوتا ہے. اس وقت لاہور تو صرف یہ دروازوں میں محدود تھا 150 سال پہلے. اب یہ لاہور پھیل گیا ہے کہاں تک, 50-60 کلومیٹر تک. تو آپ نئے پرمٹس کیوں نہیں دیتے بھائی؟ نئی آبادیاں بنی ہیں, اتنی آبادیاں کراچی میں بن رہی ہیں, لاہور میں بن رہی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ عزادار کی تعداد کم ہو جائے, پھر عزادار جلوسوں میں گاڑیاں دور, یہاں پر دیکھ لیجئے کراچی میں خود آزاد کالونی سے بند کرتے ہیں. مجھے تو شرم آتی ہے بعض مرتبہ, میں جب گاڑی میں جا رہا ہوتا ہوں, لوگ پیدل جا رہے ہوتے ہیں, میں شرمندہ بھی ہوتا ہوں, اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ پالنے والے معاف کرنا, یہ عزادار جا رہے ہیں, میری انہوں نے مجبوری بنائی ہوئی کسی وجہ سے. تو میں کیا دیکھتا ہوں, خود آزاد کالونی کے وہ جو سوسائٹی اپارٹمنٹس ہیں وہاں سے خواتین, چھوٹے بچے 21 رمضان کو دیکھ کر آنسو بہا رہا کہ اللہ کتنا جذبہ ہے لوگ. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ آئیں اور جلوس کے راستوں کو تنگ کریں, آپ آئیں جلوس اور جگہوں پر. مولانا یہ مشی شروع ہو گئی, بھئی مشی کیا ہے؟ آپ گاڑی پارک کی ہماری 5 کلومیٹر دور کراتے ہیں, تو اگر کوئی 5 کلومیٹر چل کے آ گیا تو آپ نے مشی پہ, لاہور میں جلوس میں جانا ہو تو آپ کو 7 یا 8 کلومیٹر دور گاڑی کھڑی کرنی پڑتی. وہاں سے اگر آپ علم, آپ کے بچے کے ہاتھ میں علم ہے اور پیدل جا رہے ہیں, آپ پر ایف آئی آر کٹ گئی. یاد رکھیے گا, جس نے بھی عزاداری کے ساتھ, چاہے وہ ہم ہوں, چاہے وہ یہاں کوئی ہو, چاہے وہ فیتے والے ہوں, چاہے وہ حکومت والے ہوں یا بیوروکریسی ہوں, ان کا اینڈ اتنا برا ہوا ہے کہ آج ان پر لعن ہوتی ہے. کوئی ان کے لیے درود, جنہوں نے تعاون کیا ہے, جب تک عزاداری رہے گی اور ان کے تعاون کا اثر رہے گا, ان کی قبر میں ان کو ثواب ملتا رہے گا. چوائس آپ کی ہے, لعنت چاہے تو لعنت لے لیجئے گا, ثواب چاہے تو ثواب لے لیجئے گا. عزاداری بڑھتی رہے گی, رکے گی. فائنل بات میں عرض کرتا چلوں کہ مومنین صاحبان استطاعت, صاحبان مال, قربانی کا زمانہ آ رہا ہے. بہترین قربانی خود بھی کیجئے اور ایسے علاقوں میں بھیجئے. خدا رہا ان رانوں کو بیف, ہنٹر بیف بنانا اور رانوں کی فلاں کرنا, وہ کرنا, آپ کی مرضی ہے. میرا کام ہے نصیحت کرنا. آج سے میں نصیحت شروع کرتا ہوں. خدا رہا
ان علاقوں میں بھیجیے، جو بھی تنظیمیں آپ کو پتہ ہیں، ہم بھی خدمت کر رہے ہیں، کہ جہاں پر لوگوں کو دنوں مہینوں گوشت کا کوئی تصور نہیں ہے، ثواب زیادہ ملے گا۔ باقی ڈیپ فریز بھرنے سے کیا ہوگا، آپ ہی کھائیں گے۔ اور حضور اکرم نے فرمایا اپنے صحابی سے جاؤ ایک بکرا یا دمبا قربانی کر کے آ جاؤ۔ وہ کیا قربانی کیا، انہوں نے تشریف لے آئے، کیا ہوا، وہ سب کچھ چلا گیا، یہ کلیجی باقی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری سوچ میں تھوڑا سا، سب کچھ تو اللہ کے پاس ٹھہر گیا، یہ کھائیں گے اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے۔ غریبوں کا ہاتھ پکڑیے، عزت نفس کا خیال رکھیے، اور یاد رکھیے گا کہ جتنا چھپا کے دیں گے نا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آئے گا۔ لوگوں کی عزت اور حمیت پر آنچ مت آنے دیجیے اگر علی کے چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ باغیرت لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، کئی تو بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، برداشت کرتے پھر کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ خود تلاش کیجئے بجائے اس کے کہ کوئی آپ کے دروازے پر آئے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ عاقبت بخیر فرما، پریشانیوں کو دور فرما، پیارے ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہماری خصوصی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصی دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد آزاد فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔